बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम खबर शामिल करते हैं कि साबका सेनेटर और मारूफ सनतकार इलियास अहमद बलौर साहब इंतकाल कर गए हैं। इलियास अहमद बलौर ANP रहनुमा हाजी गुलाम अहमद बलौर के भाई थे। मरहूम गुर्दों के अर्ज़े में मुब्तला थे। गुज़श्ता शब हालत मज़ीद बिगड़ गई और खालिक हकीकी से जा मिले। मरहूम की नमाज जनाजा 2 बजे वज़ीर बाग पेशावर में अदा कर दी गई। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उसके बाद तलबा के लिए एक आम खबर है कि तालीमी इदारे पहले तो 17 नवंबर तक बंद करने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब पंजाब में स्मॉग की बदतरीन सूरत हाल के पेश नज़र तालीमी इदारों में छुट्टियां बढ़ाने का ऐलान किया गया है। हुकूमत ने तालीमी इदारे 24 नवंबर तक बंद करने का ऐलान कर दिया है। उसके बाद साबका वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने कहा है कि 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल पर मैं कुछ नहीं कह सकता। तफसीलात के मुताबिक इस्नाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद साहब ने कहा कि असल मसाइल की तरफ आएँ। लोग महंगाई से मर रहे हैं और किसी को कोई परवाह नहीं। शेख रशीद साहब ने कहा कि मेरे ऊपर 14 मुकदमात हैं। इस्लामाबाद में एक मुकदमे में कल बरी हुआ हूँ। मेरे ऊपर रावलपिंडी में 14 मुकदमात बनाए गए, सब में पेश हो रहा हूँ। उम्मीद है मैं मुकदमात में सुरखरू होऊंगा। उसके बाद 9 मई के 4 मुकदमात में इमरान खान साहब की जो ज़मानतें मंजूर हुई हैं। लाहौर की इस्नाद दहशतगर्दी की अदालत ने बानी PTI इमरान खान साहब की 9 मई के 4 मुकदमात में ज़मानतें मंजूर करने का तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया। ATC के जज अरशद जावेद साहब ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी किया। तहरीरी फ़ैसले में कहा गया है कि रिकॉर्ड के मुताबिक बानी PTI इन मुकदमात में नामज़द नहीं थे। इनको ज़िमनी बयान की रोशनी में नामज़द किया गया। उन्होंने मुबैना वारदात के लिए मुजरमाना साजिश की हौसला अफजाई की। इस्नाद दहशतगर्दी की अदालत का कहना है कि रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस ऑफिशल्स ने इस साजिश को सुना। पुलिस ऑफिशल्स ने अपने किसी भी आला अफसर को इस साजिश के बारे में नहीं बताया। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्होंने वर्कर्स को कभी पुरतशद्दुद मुजाहरों का नहीं कहा। हुक्मनामे में कहा गया है कि बानी PTI ने फुल बेंच के सामने कहा कि वो मुल्क में अमन चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन को रहा करने का हुक्म दिया। तहरीरी फ़ैसले में कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन की दस्तावेज़ात के मुताबिक बानी PTI को पुलिस ऑफिशल्स की इंफॉर्मेशन पर नामज़द किया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल ने सदा की कि इनकी ज़मानतें खारिज की जाएं। रिकॉर्ड के मुताबिक एजाज चौधरी और शरीक मुल्ज़िमान मौके पर मौजूद थे। इस्नाद दहशतगर्दी की अदालत का कहना है कि दरख्वास्त गुजार से मुतल्लिक ऐसे शवाहिद नहीं हैं कि वो मौके पर मौजूद थे। दरख्वास्त गुजार का जुर्म साबित करने के लिए मज़ीद तहकीकात ज़रूरी हैं। दरख्वास्त गुजार इस साजिश के मास्टर माइंड हैं या नहीं, इसका जायज़ा ट्रायल में लिया जाएगा। उनके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने कौम के नाम जो पैगाम भेजा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि जहां खड़ा था वहीं खड़ा हूं। अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना था कि वो इमरान खान साहब के साथ हैं और उनके साथ ही रहेंगे। कुरैशी साहब ने कहा कि एहतजाज हमारा कानूनी हक है और ये एहतजाज पुरअमन होगा।
یہ بیان قریشی صاحب کی جانب سے سیاسی صورتحال کے تناظر میں آیا ہے، جہاں انہوں نے اپنے موقف کی وضاحت کی اور پی ٹی آئی کے اصولوں کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعادہ کیا۔ اس کے بعد جی ایچ کیو حملہ کیس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو مقدمے کے چالان کی نقول فراہم کر دی گئی۔ راولپنڈی کی اسناد دہشت گردی کی عدالت میں سانحہ 9 مئی اور جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت ہوئی۔ پولیس نے شاہ محمود قریشی صاحب کو اسناد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی صاحب کو فرد جرم کے لیے 25 نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ ان کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی مہربانو قریشی صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا پاکستانی عوام کو پیغام دیا ہے کہ 24 نومبر کی کال عام ہے۔ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ آئین کی بالادستی کے لیے لوگوں کو نکلنا پڑے گا۔ جس طرح سے عدلیہ کو محکوم بنایا گیا ہے، اس کے بعد انصاف کی امید نہیں رہی۔ لوگوں کو جیلوں اور ملٹری جیلوں میں ڈالا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسیران کو ان کے پیاروں سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ریاست کو فیصلہ کرنا ہوگا پاکستان نے کہاں جانا ہے۔ پاکستانی عوام 24 تاریخ کو اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ 8 فروری کے مینڈیٹ کی بحالی کے لیے لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر ہم نے آواز نہ اٹھائی تو پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ مہربانو قریشی صاحبہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب 1.5 سال سے جیل میں ہیں، عوام کے لیے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ڈٹا ہوا ہے عوام کی قربانی کے لیے۔ اب بانی پی ٹی آئی نے واضح احکامات دیے ہیں۔ امید ہے حکومت جمہوری سوچ کا مظاہرہ کرے گی۔ امید ہے حکومت لوگوں کے گھروں پر چھاپے اور گرفتاریاں نہیں کرے گی۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے جو پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ سے جو انہوں نے شکوہ کیا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ بیرسٹر گور، شیخ وقاص اکرم، سلیمان اکرم راجہ اور عمر ایوب صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لیڈرشپ کے پاس وقت اور مہلت ہے تو ہمارے پاس بھی تشریف لائیں۔ ہم 1.5 سال سے جیلوں میں ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ یاسمین راشد صاحبہ، محمود رشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ کا بھی نقطہ نظر جانیں۔ باہر بیٹھے لیڈرشپ ہمارے پاس آتی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی بہتر مشورہ پیش کریں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ میرا 40 سالہ سیاسی تجربہ ہے۔ قائدین سے گزارش ہے دیگر جماعتوں کو انگیج کریں، آئین کی بالادستی کے لیے کم سے کم ایجنڈے پر یکسوئی بنانے کی کوشش کریں۔ شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب کا بیان سنا گزارش ہے، فیصلہ کریں وہ کہاں کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ جمہوری قوتوں کے لیے یہ عام وقت ہے، وہ کہاں کھڑا ہونا چاہتی ہے۔ اس کے بعد 9 مئی کی سی سی ٹی وی ویڈیوز جو حکومت نے جاری کی ہے، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تاہر صاحب نے نیوز کانفرنس کے دوران 9 مئی پرتشدد واقعات کی سی سی ٹی وی ویڈیوز جاری کر دیں۔ عطا اللہ تاہر صاحب نے پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ 9 مئی حملوں کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ ایک جماعت نے منظم سازش کے ذریعے اس دن حملہ کیے۔ پی ٹی آئی عہدیداروں کو 9 مئی کے لیے ہدایات دی گئی تھیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پی ٹی آئی نے 9 مئی کو احساس تنصیبات پر حملے کیے اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی۔ ہمارے پاس پی ٹی آئی رہنماؤں کی ویڈیوز موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا شہریار افریدی اور عثمان ڈار ان کی جماعت کے ارکان نہیں؟ احساس تنصیبات کو نشانہ بنا کر سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ پی ٹی آئی نے اپنی انا کی تسکین کے لیے حملے کیے، جبکہ پاکستان کے خلاف آئی ایم ایف کو خطوط لکھے۔ ان کا کہنا تھا کہ 77 سال میں جو قدم دشمن نہ اٹھا سکے وہ پی ٹی آئی والوں نے اٹھایا۔ سی سی ٹی وی موجود ہیں جس میں جلاؤ گھیراؤ کرنے والوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیوز میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ پھوڑ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ انتشار اور فساد پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ پاکستان ہے تو وزارتیں اور سیاسی جماعتیں ہیں۔ 9 مئی کو لوٹ مار بھی کی گئی۔
جو پی ٹی آئی کا منشور ہے، حملوں کی تمام سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائے ہیں۔ عطا اللہ تاڑا صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ 9 مئی کے تمام کیسز کا فیصلہ جلد از جلد کیا جائے، کیونکہ اس دن قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ 9 مئی مقدمات کو فوری فیصلے ہونے چاہیے، جوڈیشل مقدمات کے فوری طور پر فیصلے ہونے چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے ذمہ دار قوم سے معافی مانگیں، بانی پی ٹی آئی اور ان کے دیگر رہنما بھی قوم سے معافی مانگیں، کیونکہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ معافی مانگیں اور قوم کو کبھی اپنی شکل نہ دکھائیں۔ اس کے بعد ایک اور لاسٹ میں نیوز شامل کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ نواز شریف صاحب 25 اکتوبر کو لاہور ایئرپورٹ سے دبئی کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ نواز شریف صاحب دبئی سے لندن، امریکہ اور یورپ کا دورہ کیا۔ مریم نواز صاحبہ 7 نومبر کو دورے پر روانہ ہوئی تھیں۔ مریم نواز صاحبہ لاہور سے خصوصی طیارے سے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا پہنچی۔ جنیوا میں مریم نواز صاحبہ نے پیراتھائرائڈ کی شکایت کے باعث طبی معائنہ کروایا۔ مریم نواز صاحبہ کا بیرون ممالک کا دورہ تقریباً 1 ہفتے پر مشتمل تھا، جس میں بعد میں توسیع کی گئی۔ لندن سے پاکستان واپس سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف صاحب نے کہا کہ 24 نومبر کو احتجاج کی کال ملک کو ڈی ریل کرنے کی کوشش ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔